آپ جانتے ہیں کہ اب یوپی کا الیکشن قریب آ رہا ہے، اور جہاں تک ہماری اطلاع ہے اب الیکشن کی سرگرمیاں، بھاگ دوڑ، ملاقاتیں، مشورے، میٹنگیں، پلاننگ، یہ سب شروع ہو چکی ہے۔ اس موقع پر میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہت نقصان ہم کو اس بات سے پہنچتا ہے کہ ایسے موقع پر ان تمام سیٹوں پر، خاص طور پر جہاں مسلمانوں کے ووٹ بہت زیادہ اثر ڈال سکتے ہیں، وہاں ہر پارٹی ایک مسلم کینڈیڈیٹ اتار دیتی ہے، اور اس کینڈیڈیٹ کے قریبی جو حلقہ ہوتا ہے، اس کی برادری کے اعتبار سے، اس کے رشتہ داروں کے حساب سے، یا اس کا احسان جن لوگوں پر ہوتا ہے، تو اچھے خاصے لوگ اس ذاتی رشتے کی وجہ سے اس کو ووٹ دے دیتے ہیں، اور اس طرح کئی لوگوں میں ووٹ بڑھ جاتے ہیں۔ ان پارٹیوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کون سے امیدوار کے جیتنے سے علاقے کی واقعی ترقی ہوگی اور واقعی علاقے کے اندر آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، امن کا ماحول بنے گا۔ اس سے دلچسپی ان کو نہیں ہے، ان کو دلچسپی اپنی پارٹیوں کے ووٹ بینک کو بچائے رکھنے کی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کا کینڈیڈیٹ ہارے گا، لیکن ان کو اس کا بھی کوئی غم و دکھ نہیں ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ اگر ان سیٹوں میں، جن سیٹوں میں آپ کا ووٹ بہت زبردست اثر رکھتا ہے، آپ جیت بھی سکتے ہیں اور جتا بھی سکتے ہیں، اور ایسی سیٹیں میری جانکاری کے مطابق یوپی میں 120-125 سیٹیں ایسی ہیں جہاں آپ کا ووٹ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو ابھی سے آپ ذرا سا اپنے علاقے کے ان لوگوں پر نظر رکھیے جو الیکشن میں کھڑے ہو سکتے ہیں، جو نیلام میں بک سکتے ہیں۔ سماج کی طرف سے پورا دباؤ ڈالیے کہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا، سب پارٹیوں کے لوگوں پر دباؤ ڈالنا شروع کیجیے کہ آپ لوگ سب مل کر اپنا ایک امیدوار کھڑا کریں۔ آپ ایک اتحاد بنائیے، الائنس بنائیے، اور اس میں ایک امیدوار کھڑے کیجیے۔ جب ایسا ہوگا تو جب سب پارٹیوں کا ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوگا تو یقینی طور پر وہ ان لوگوں کو نہیں آگے بڑھنے دے گا جنہوں نے دیش کو تباہ کر دیا ہے۔ کیا ابھی بھی کچھ بتانے کی ضرورت ہے کہ کس قدر دیش کو برباد کیا ہے ان لوگوں نے؟ کیا ہزاروں لاشیں جو گنگا میں اور دوسرے دریاؤں میں تیرتی ہوئی دکھائی دیں، کیا ابھی بھی وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں؟ کتنی نااہل اور نکمی سرکار ہے یہ۔ ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی ہے پازیٹیو، ان کی پوری ٹریننگ جو ہوئی ہے وہ بہت نیگیٹو ہوئی ہے۔ ان کا بس ایک ہی ایجنڈا ہے کہ فلاں سماج کے لوگوں کو سیدھا رکھو، دبا کے رکھو، ڈرا کے رکھو، ان کو ہر کچھ دن کے بعد تکلیف پہنچاتے رہو، ٹارچر کرتے رہو۔ مسلمانوں سے میری بھی گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس الیکشن کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ الیکشن کوئی جشن و تماشا نہیں ہے، کسی قیمت پر آپ لوگوں کو اجازت مت دیجیے۔ اگر سماج طے کر لے کہ ہمارے طرف سے یہ نہیں ہوگا تو دیکھیں کون وکیل صاحب کھڑے ہونے کی ہمت کرتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کر دیجیے۔ پہلے نرمی سے سمجھائیے اور پھر سختی کیجیے، اور اپنے علاقے کے ان پارٹیوں کے لیڈروں سے بھی کہیے اور ان کے ذریعے سے اوپر ہائی کمانڈ تک بات پہنچائیے کہ آپ لوگوں کو مل جل کر الیکشن لڑنا پڑے گا۔ آپ دباؤ ڈالیے، ابھی سے فضا بنانی شروع کیجیے اپنے علاقے میں لوکلی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ کر سکتے ہیں۔ کتنے علماء ہیں جن کی بہت عزت ہوتی ہے، جامع مسجد کے امام و خطیب حضرات ہیں، قاضی حضرات ہیں، درگاہوں کے متولی اور سجادہ نشین حضرات ہیں، اور بھی سماج کے اندر جو با اثر لوگ ہیں، وہ اپنے پورے اثرات کو استعمال کریں۔ یاد رکھیے بنگال میں جو کچھ ہوا، اب بنگال کی تاریخ کو یوپی میں دہرانا ہے اضافے کے ساتھ، اور اس فرق کے ساتھ یاد رکھیے گا کہ بنگال میں تو ایک ایسا لیڈر موجود تھا یا موجود تھی جس نے کسی ڈر اور جھجک کے بغیر مقابلہ کیا، اور بنگال کے ووٹروں نے سمجھداری کا ثبوت دیا۔ اب دیکھنا ہے کہ یوپی کے ووٹر سمجھداری کا ثبوت دیتے ہیں یا نہ سمجھی کا۔
میں اس وقت اتنی ہی بات کروں گا، ایک طرف تو خدمت بڑھائیے اور خدمت میں کوئی فرق کسی کے ساتھ نہیں، دوسری طرف جب مسئلہ آئے گا الیکشن کا، ووٹ ڈالنے کا، سیاست کا، تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ کسی قیمت پر یو پی میں اس الیکشن میں ان طاقتوں کو جیتنے نہیں دینا ہے جنہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ کیا آپ بھول جائیں گے ان ہزاروں لوگوں کو جو اسپتال کے دروازوں پر جنہوں نے دم توڑ دیا، جن کو آکسیجن نہیں ملا، جن کو بیڈ نہیں ملے، جن کو دوائیں نہیں ملی، جن کو غلط دوائیں لینی پڑی؟ آپ بھول جائیں گے اس ظالم حکومت کے ان کرتوتوں کو، ان نااہلیتوں کو؟ ایسے موقع پر بڑے بڑے الیکشن کرا کر لاکھوں لوگوں کو بیمار ڈال ڈالا، الیکشن ریلیاں نکال کر، کمبھ میلے کے ذریعے پورے دیش میں کس قدر یہ بیماری پھیلی ہے یہ تو خدا ہی جانے۔ اور کیا یہ بات ثابت نہیں ہو گئی کہ کمبھ میلے میں 1 لاکھ جعلی اور فیک رپورٹیں بنوائی گئیں؟ نگیٹو، ٹائمز آف انڈیا کی خبر ہے، یہ کسی اردو اخبار کی خبر نہیں ہے۔ 1 لاکھ جعلی سرٹیفکیٹ بنوائے گئے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کمبھ میلے میں تو کوئی بھی کیس نہیں ہے۔ 1 لاکھ جعلی نگیٹو رپورٹ دکھائی گئی، اور حالات اس کے بعد سے کس قدر بگڑے، جدھر جدھر وہاں کے لوگ گئے وہاں موت کی بارش ہو گئی۔ کیا میں کتنا گناؤں ان لوگوں کی کرتوتوں کو؟ جگہ جگہ موب لنچنگ ہو رہی ہے، مارا جا رہا ہے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو بھی، اور دلت ہمارے جو کہلانے والے نوجوان ہیں، بھائی ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، اپمانت کیا جا رہا ہے۔ یو پی کا جو الیکشن ہے یہ بہت ہی کروشل ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس سلسلے میں بہت زیادہ ہوشیار اور بیدار رہیں اور اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے ان دونوں مشوروں پر بہت دھیان دیں گے، خدمت والا بھی اور ووٹ ڈالنے کے سلسلے میں بھی۔ پہلے سے آپ اپنا ووٹر لسٹ میں نام چیک کروائیے، اس سلسلے میں کوئی غفلت نہ برتیے۔ سماجی تنظیموں سے ہر علاقے کے اندر جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے کے ہر ووٹر کا ووٹ لسٹ میں نام لکھوائیے۔ اس سلسلے میں جو کام کرنا ضروری ہوتا ہے ابھی سے شروع کر دیجیے، یہ ملک کی بہت بڑی خدمت